سوال سے بالکل میں تنگ نہیں ہوں. جس بندے کی جو چیز ہے سوال کرے، لیکن جھگڑا نہیں کرنا. سوال کرنا ہے، آپ سوال پورا کریں گے، میں آپ کے سوال میں نہیں بولوں گا. جب میں جواب دوں گا میرے جواب میں کوئی نہیں بولے گا، اس کے بعد اگر مطمئن نہ ہوئے تو پھر ضرور بولیں گے. جی ارشاد فرمائیں. اس طرح سے ہے کہ سوال کرنے کا مقصد کوئی ابہام پیدا نہیں کرنا، بلکہ امت کی اصلاح کے لیے. جیسے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے، پچھلے عرصے ادھر ہمارے علاقے میں ایک فتنہ پیدا ہوا اور اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ یہ جو دعا ہے، میں نماز جنازہ کی دعا کے خلاف نہیں ذکر کر رہا ہوں. عام حالت میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی دعا ہے، اس میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگنا یہ بدعت ہے اور ممنوع ہے. تو جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائے تاکہ یہ ابہام اور شک شبہ دور ہو. ٹھیک ہو گیا. سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک حدیث کافی یا دو یا ترے؟ مسلم شریف، سبحان اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ اتفاق سے میرے مطالعے میں ہے، چونکہ میں نے شاید وہ بھی بیان کرنی تھی لیکن یہ اتفاق سے رہ گئی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دوسری آیت جناب ابراہیم نے دعا کی من تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم. یہ آیتیں پڑھ کے اب حدیث کے لفظ سنیے. راوی کہتے ہیں فرفع یدیہ. نہیں یار مزہ نہیں آیا، اونچی بولو. یہ علماء سے پوچھنا اس کا معنی کیا ہے. فرفع یدیہ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور نے یوں اٹھائے یا یوں اٹھائے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. مسلم کی روایت ہے فرفع یدیہ ثم قال اللہم امتی امتی امتی. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے. ایک حدیث. دوسری حدیث مسلم، بخاری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تحسیر باری، نعمت الباری، مرقات، اشرف اللمات، شفا، شرح شفا، مدارج النبوہ، الخصائص الکبریٰ، دلائل النبوہ امام بہقی، دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی، کنز الامال، مجمع الزوائد. میں تقریر یاد کر کے نہیں آیا. سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. کون سی روایت آپ سب کو پتا ہے. مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی، ایک اعرابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئی، حضور دعا فرمائیں. اس میں بھی ہے فرفع یدیہ. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی یا اللہ بارش دے. اب بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آیا، بارش پھر ہو رہی ہے. پھر اعرابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ پہلے ہو نہیں رہی تھی اب رک نہیں رہی تھی. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے. اللہم حوالینا ولا لینا حوالینا ولا لینا. ادھر ہوئے ادھر نہ ہوئے. راوی آندے نے اصل تک کیا سائیڈاں پہ ہو رہی ہے. اور اگلی روایت جی سنا میں ایک مسلم شریف کے اندر حضرت انس عمر بھی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ہے. اس میں باقاعدہ حضور جب نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دعا فرماتے حضرت انس کہتے ہیں حضور ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے بلند. حضور ہاتھ مبارک اتنے
اتنے بلند کرتے میرے آقا کی بدنوں کی سفیدی نظر آ جایا کرتی. ٹھیک ہو گیا؟ اجازت اور کسی ہمارے لوگ اللہ من ذالک وہ وفات ہے اور آپ وفات کے دن آپ میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اچھا اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ اس پہ سب کا اتفاق ہے. اگرچہ 9 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، 8 کا بھی موجود ہے، 2 کا بھی موجود ہے، 13 یا 12 کا بھی موجود ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، 10 محرم کا قول بھی موجود ہے. کون سا؟ 10 محرم کا غنیت الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا. لیکن یاد رکھو تاریخ میں اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں ہے. امت کا جس بات پہ عمل ہے اکابرین علماء نے لکھا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان دہلوی خاندان کے بزرگوں نے بھی لکھا کہ آج بھی مکہ شریف میں حضور کے میلاد والی جگہ پہ 12 ربیع الاول کو حاضری دی جاتی ہے. یہ کنفرم ہو گیا کہ حضور کا میلاد کب ہوا؟ اونچا بولیے، 12 ربیع الاول کو. ان کیس اگر 12 کو وفات بھی ہو، 12 کو وفات بھی ہو تو ہمیں وفات پر صبر کرنے کا حکم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے دنیا میں، یہ بہانے نہ ہوتی. حضور آئے، بہاریں آئیں، حضور کے جانے سے بہاریں ختم نہیں ہوئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے جانے سے بہاریں ختم نہیں ہوئی. اگر بہاریں ختم ہوتی تو ہم روتے. حضور نے فرمایا میں یہاں رہوں تو بھی تمہارے لیے خیر، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم. میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے خیر، میرا وہاں جانا بھی تمہارے لیے. بلکہ مسلم شریف کی روایت میں حضور فرماتے ہیں اللہ جب کسی امت پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی امت پہ رحم کرنا چاہتا ہے اس امت کے نبی کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، یعنی وفات دے دیتا ہے. کیوں؟ اب دوسری حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں یہاں ہوتا ہوں تو میں رب کا پیغام سناتا ہوں، وہاں جا کے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا. حضور کی دعائیں آج بھی ہمیں مل رہی ہیں. اگلی بات، حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. یہ میرا دعویٰ ہے. حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. اونچا بولو، نہیں ہوئی. اس پر دلیل آپ کو دوں، مولانا اجر علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. دوسری کتاب مفتی شفیع صاحب کراچی والے، تقی عثمانی صاحب کے ابو جی، انہوں نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں لکھا. ان دونوں کتابوں میں حوالہ میں قیامت تک نہیں، کیونکہ میں مر جیسا پہلے اپنی موت تک حوالہ دکھانے کا پابند ہوں. دونوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت تو ہے، وصال نہیں. کیوں؟ فرمایا حضور نے خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ حج 10 ذی الحج کو دیا. با اتفاق روایات اس دن جمعہ تھا. اب یہ پوری تحقیق ان کی پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں
کوئی بھی طریقہ کرو، سارے مہینے ذی الحج سے لے کے ربیع الاول تک سارے مہینے 30 کے کرو، یا سارے 29 کے کرو، یا ایک مہینہ 29 کا، ایک 30 کا، یا 2 29 کے ایک 30 کا، یا 2 30 کے ایک 29 کا کرو، کسی طرح بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضور کا وصال پیر والے دن ہوا، کہتے ہیں 12 ربیع الاول، پیر کو آیا ہی نہیں، یا آیا 2 کو یا آیا 9 کو۔ حضور کی ولادت یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 9 ربیع الاول کو، حضور کی وصال یا 2 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو۔ اور یہی پاشا محمود فلکی ماہر فلکیات اس نے بھی تحقیق کی ہے، اور غالباً علامہ حلبی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ سیرت نگاروں میں اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن ہے ہی نہیں، حضور کی ولادت 12 کو ہوئی ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ وصال 12 کو ہوا، اس میں کوئی اتفاق نہیں، بلکہ خانوی صاحب کے قول کے مطابق اور مفتی شفیع صاحب کے قول کے مطابق 12 کو وصال بن ہی نہیں سکتا۔ جب 12 کو وصال بن ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ وصال والے دن وصال کیوں منا رہے ہو؟ اور اگلی بات، آخری بات، دیکھو قائد اعظم پیدا ہوئے، اب ہیں مر گئے، فوت ہو گئے۔ علامہ اقبال فوت ہو گئے اب، لیکن اب بھی ان کا جشن ولادت مناتے ہیں کہ نہیں؟ یوم ولادت